ماننے والے دہریے بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ میثاق مدینہ کی 52 دفعات ہیں، 52 دفعات۔ ڈاکٹر حمید اللہ، جن کا نام اکثر میں لیتا ہوں، پیرس کے مشہور محقق اسلامی، انہوں نے کہا دنیا کا پہلا تحریری دستور، اس پر کتاب لکھی انگلش میں انہوں نے، لیکن صرف کسی ریاست اسٹیٹ کا تحریری دستور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انٹرنیشنل لا کی بہت ساری دفعات اس میں موجود ہیں۔ دنیا میں ہوتا یہ ہے ہمیشہ کہ قانون ریاست اور اسٹیٹ بناتی ہے، حکومت، پہلے کوئی حکومت قائم ہوتی ہے، کوئی اسٹیٹ قائم ہوتی ہے اور وہ قانون بناتی ہے۔ لیکن اسلام میں بالکل عجیب ہے کہ پہلے قانون بنا، قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور قرآن کے نزول کے ساتھ قانون بنتا رہا۔ قانون پہلے بنا اور اسٹیٹ بعد میں قائم ہوئی، جب مدینے کی اسلامی ریاست قائم ہوئی، اور قائم اس لیے ہوئی کہ اس قانون کی، قرآن کے قانون کی حفاظت کرے، اس کو جاری و ساری کرے۔ اگر کوئی مسلم اسٹیٹ قرآن کے قانون کو جاری نہیں کرتی، اس کی حفاظت نہیں کرتی، تو اسلام میں ایسے اسٹیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسٹیٹ قائم ہوئی ہے قرآن کے قانون کی حفاظت اور جاری کرنے کے لیے، تو پہلے قانون بنا، اور قانون آزادی کے ساتھ، جو عقلاء تھے، جو فقہا تھے، کوئی ریاست نے نہیں بنایا قانون، پوری طرح آزادی رہی۔ دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انسانیت کی تاریخ کے بہت بڑے قانونی دماغ ہیں۔ 1200 سال سے دنیا کے 2/3 مسلمان، 2/3 مسلمان ان کے فقہ پر، ان کے قانون پر عمل کرتے ہیں۔ وہ کسی پارلیمنٹ کے ممبر نہیں تھے، کسی بادشاہ نے، کسی حکمران نے پارلیمنٹ کا ممبر ان کو نہیں بنایا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کے زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ آج سعودی گورنمنٹ میں، سعودی حکومت میں قانون کی حیثیت رکھتا ہے، وہ کسی مجلس قانون ساز کے ممبر نہیں تھے۔ تو فقہا نے اور علماء نے قرآن و حدیث پر غور کر کے اس کو سامنے رکھ کر جو قانون سازی کی ہے دور میں، تو وہ آزادانہ ہوئی ہے، ریاست کا کوئی دخل اس میں نہیں ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا اسلام میں کہ حکمرانوں نے، ریاست اور حکومت نے ایک رائے قائم کی، اور فقہا نے، علماء نے، متقی حضرات نے ایک اور رائے قائم کی۔ عوام نے حکومتوں کی رائے کو مسترد کر دیا، رد کر دیا۔ کتنا بڑا شہنشاہ ہو، بادشاہ ہو، سپہ سالار ہو، حکمران ہو، اور علماء کی رائے پر عمل کیا۔ تو یہ بھی اسلام کا امتیاز ہے کہ اسلام میں قانون پہلے بنا، اسٹیٹ بعد میں قائم ہوئی، ورنہ دنیا میں ہر جگہ اسٹیٹ بنتی ہے اور وہ قوانین بناتی ہے۔ یہ امتیاز ہے اسلام کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب ایک کیس لایا جاتا ہے، ایک عورت نے چوری کی تھی۔ اب چوری میں ہاتھ کاٹنا یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب وہ بڑے خاندان کی تھی، بڑا معزز گھرانے کی تھی، تو اس کی سفارش اس کے قبیلے کے لوگ آئے اور دیکھا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے محبوب ہیں، حضرت زید جو غلام تھے آپ کے آزاد کردہ، جن نے آپ نے بیٹا اس طرح بنا لیا تھا، لے پالک کہتے ہیں جسے، تو ان کے بیٹے تھے، محبوب تھے، تو ان سے سفارش کروائی۔ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، فرمایا کہ نہیں، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ دنیا کے پچھلی قوم اس لیے ہلاک ہوئی کہ کوئی غریب آدمی، چھوٹا آدمی، نچلا آدمی اگر کوئی جرم کرتا سزا دے دی جاتی، بڑا آدمی، اعلی طبقے کا آدمی، پروٹوکول جسے ہے حاصل، وہ آدمی اگر کوئی کرے تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ فرمانی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چوری کرے، ان کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اسلام سب کے لیے برابر ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا، دو افراد کے درمیان میں کوئی مسئلہ تھا، کیس آیا، آپ نے ایک قاضی کی حیثیت سے فیصلہ کر دیا، لیکن اس کے بعد میں آپ نے فرمایا، کیونکہ آپ صرف قاضی نہیں تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، فرمایا دیکھو میرے پاس تم کیس لے کر آتے ہو سکتا ہے ایک آدمی زور آور ہو، زبان دراز ہو، بولنے کا اچھا سلیقہ ہو اس کے پاس، دلائل دینے کی طاقت ہو اس کے پاس، اس کی بات سے متاثر کر کے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، لیکن میرے فیصلہ کرنے سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا اس کے لیے، وہ سمجھے کہ وہ آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے،
وہ جہنم لے کر جا رہا اپنے ساتھ میں، کیونکہ آپ صرف قاضی نہیں تھے، اللہ کے نبی بھی تھے۔ بے شمار واقعات اسلام میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہاتما گاندھی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر دنیا میں دوسرا عمر پیدا ہو جاتا تو کوئی کافر نہ رہتا۔ 36,000 قلعے اور شہر جن کے ہاتھ پر فتح ہوئے۔ اب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں حضور کے، قرآن کے بارے میں آپ نے فرمایا اقرأہم، ابی یعنی حضرت ابی قرآن کو سب سے زیادہ اچھا پڑھنے والے وہ جج ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوئے ان کے سامنے، اور حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں۔ مسئلہ یہ تھا غالباً کہ وہ مسجد کی توسیع ہو رہی تھی، مسجد نبی کو وسیع کیا جا رہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مکان دینے سے انکار کر دیا۔ وہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ عمر اپنی طاقت آزماتا ہے، بعد میں انہوں نے خود ہی بغیر پیسوں کے دے دیا، معاوضہ لیے بغیر دے دیا، لیکن وہ آزما رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ یہ کیس آیا حضرت ابی بن کعب کی عدالت میں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو دیکھ کر کہا السلام علیکم علیک یا امیر المومنین۔ حضرت عمر نے فوراً کہا کہ تم نے ناانصافی کی ہے، ہم دونوں مدعی اور مدعا علیہ برابر حیثیت سے تمہارے پاس انصاف لینے کے لیے آئے تھے، تم نے مجھے پروٹوکول دے دیا، امیر المومنین کہہ دیا، یہ ناانصافی ہے۔ حضرت ابی بن کعب فوراً متنبہ ہوا، انہوں نے کہا امیر المومنین واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں دونوں کو برابر سطح پر رکھوں گا۔ یعنی آپ دیکھیے اسلام کا ہر ایک کے لیے برابر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، قاضی شرح ایک تابعی ہیں، صحابی بھی نہیں ہے، یعنی جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، صحابہ کو دیکھا، حضور کے ساتھیوں کو، تابعی ہیں، ان کی عدالت میں کیس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک یہودی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیس پیش کیا کہ میری زرہ جو ہے، جو تلوار سے بچاؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس یہودی کے پاس کہاں سے؟ یہ تو میری زرہ ہے، اس نے چوری کیا یا کہیں سے حاصل کی، کسی طرح پر حاصل کر لی ہے۔ اب ایک طرف حضرت علی ہے، امیر المومنین ہے، اور قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت میں اس پوری کائنات میں، اس روئے زمین پر اگر یہ کہا جائے کہ ان سے سچا آدمی دنیا میں کوئی نہیں تھا حضرت علی سے بڑھ کر، تو قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے۔ اب حضرت علی نے دعویٰ کیا کہ میری زرہ ہے یہ، جو یہودی کے پاس ہے۔ تو جو قاضی تھے شرح، انہوں نے گواہ طلب کے، 2 گواہ حضرت علی نے پیش کیا، حضرت حسن جو آپ کے بیٹے ہیں، اور قنبر جو آپ کے غلام ہیں۔ قاضی نے کہا، شرح نے کہا کہ دیکھیے اسلامی قانون ہے کہ غلام کی گواہی آقا کے لیے قابل قبول نہیں ہے، یعنی حضرت علی کا گواہ، ان کا غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ذرا بھی چین بازی بھی نہیں ہوئی ہے، ذرا بھی چہرے پر کوئی غصہ نہیں، ناراضگی نہیں کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، امیر المومنین ہوں، حضور کا چچزاد بھائی ہوں، میری گواہی رد کر رہا ہے یہ قاضی جو میرے ماتحت ہے۔ چپ چاپ چلے آئے۔ یہ ہے انصاف، یہ ہر ایک کے لیے برابر۔ تو اسلام کی تاریخ میں بے شمار آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ جہاں پر کوئی تمیز نہیں کی گئی، کوئی پروٹوکول کسی کا نہیں ہے، قانون ہر ایک کے لیے برابر ہے۔ اس سلسلے کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے، کل بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے کہ اسلام نے جو انصاف دیا ہے سب کو ایک نظر سے دیکھا ہے، کوئی تفریق نہیں کی ہے، کسی قوم کے درمیان، کسی ملت کے درمیان، کسی تہذیب کے درمیان، کسی مالدار غریب کے درمیان میں اسلام نے کوئی بھی تفریق نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے، صحابہ نے، اور پورے تاریخ اسلام کی بتاتی ہے کہ قانون کو برابر سب کے لیے نافذ کیا گیا، اس میں کوئی تفریق نہیں کی گئی۔